خطبہ نمبر 143 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ طلب بارش کے سلسلے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا وإن الأرض التي تحملكم والسماء التي تظلكم مطيعتان لربكم وما أسبحتا تجودان لكم ببركتهما توجعا لكم ولا زلفة إليكم ولا لخير ترجوانه منكم۔ یاد رکھو کہ جو زمین تمہارا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے اور جو آسمان تمہارے سر پر سایہ فکن ہے، دونوں تمہارے رب کے اطاعت گزار ہیں، اور یہ جو اپنی برکتیں تمہیں عطا کر رہے ہیں تو ان کا دل تمہارے حال پر نہیں کڑھ رہا ہے، اور نہ یہ تم سے تقرب چاہتے ہیں اور نہ کسی خیر کے امیدوار ہیں۔ ولكن أمرتا بمنافعكم فأطاعتا وأقيمتا على حدود مصالحكم فقامتا إن الله يبتلي عباده عند الأعمال السيئة بنقص الثمرات۔ بات صرف یہ ہے کہ انہیں تمہارے فائدوں کے بارے میں حکم دے دیا گیا ہے تو یہ اطاعت پروردگار کر رہے ہیں، اور انہیں تمہارے مصالح کے حدود پر کھڑا کر دیا گیا ہے تو کھڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ بدعمالیوں کے موقع پر اپنے بندوں کو ان مصائب میں مبتلا کر دیتا ہے کہ پھل کم ہو جاتے ہیں۔ وحبس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائب ويقلع مقلع ويتذكر متذكر ويزدجر مزدجر وقد جعل الله سبحانه الاستغفار سببا لدرور الرزق ورحمة الخلق۔ برکتیں رک جاتی ہیں، خیرات کے خزانوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں، تاکہ توبہ کرنے والا توبہ کر لے اور باز آ جانے والا باز آ جائے، نصیحت حاصل کرنے والا نصیحت حاصل کر لے اور گناہوں سے رکنے والا رک جائے۔ پروردگار نے استغفار کو رزق کے نزول اور مخلوقات پر رحمت کے ورود کا ذریعہ قرار دے دیا ہے۔ فقال سبحانه استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا۔ اس کا ارشاد گرامی ہے کہ اپنے رب سے استغفار کرو کہ وہ بہت زیادہ بخشنے والا ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں تم پر موسلا دھار پانی برسائے گا، تمہاری اموال اور اولاد کے ذریعے مدد کرے گا، تمہارے لیے باغات اور نہریں قرار دے گا۔ فرحم الله امرأ استقبل توبته واستقال خطيئته وبادر منيته اللهم إنا خرجنا إليك من تحت الأستار والأكنان وبعد عجيج البهائم والولدان راغبين في رحمتك۔ اللہ اس بندے پر رحم کرے جو توبہ کی طرف متوجہ ہو جائے، خطاؤں سے معافی مانگے اور موت سے پہلے نیک اعمال کر لے۔ خدایا ہم پردوں کے پیچھے اور مکانات کے گوشوں سے تیری طرف نکل پڑے ہیں، ہمارے بچے اور جانور سب فریادی ہیں، ہم تیری رحمت کی خواہش رکھتے ہیں۔ وراجين فضل نعمتك وخائفين من عذابك ونقمتك اللهم فاسقنا غيثك ولا تجعلنا من القانطين ولا تهلكنا بالسنين۔ تیری نعمت کے امیدوار ہیں اور تیرے عذاب اور غضب سے خوف زدہ ہیں، خدایا ہمیں باران رحمت سے سیراب کر دے اور ہمیں مایوس بندوں میں قرار نہ دینا اور نہ قحط سے ہلاک کر دینا۔ ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا أرحم الراحمين اللهم إنا خرجنا إليك نشكو إليك ما لا يخفى عليك حين ألجأتنا المضايق الوعرة
وأجاءتنا المقاحط المجببة اور نہ ہم سے ان اعمال کا محاسبہ کرنا جو ہمارے جاہلوں نے انجام دیے ہیں، اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے۔ خدایا ہم تیری طرف ان حالات کی فریاد لے کر آئے ہیں جو تجھ سے مخفی نہیں ہیں، اور اس وقت نکلے ہیں جب ہمیں سخت تنگیوں نے مجبور کر دیا ہے اور قحط سالیوں نے بے بس بنا دیا ہے۔ وأعيتنا المطالب المتعسرة وتلاحمت علينا الفتن المستصعبة اللهم إنا نسألك ألا تردنا خائبين ولا تقلبنا واجمين ولا تخاطبنا بذنوبنا ولا تقايسنا بأعمالنا۔ اور شدید حاجت مندیوں نے لاچار کر دیا ہے اور دشوار ترین فتنوں نے تابڑ توڑ حملے کر رکھے ہیں۔ خدایا ہماری التماس یہ ہے کہ ہمیں محروم واپس نہ کرنا اور ہمیں نامراد نہ پلٹانا، ہم سے ہمارے گناہوں کی بات نہ کرنا اور ہمارے اعمال کا محاسبہ نہ کرنا۔ اللهم انشر علينا غيثك وبركتك ورزقك ورحمتك واسقنا سقيا نافعة مروية معشبة تنبت بها ما قد فات وتحيي بها ما قد مات نافعة الحياة كثيرة المجتنى۔ بلکہ ہم پر اپنی بارش رحمت، اپنی برکت، اپنے رزق اور کرم کا دامن پھیلا دے، اور ہمیں ایسی سیرابی عطا فرما جو تشنگی کو مٹانے والی، سیر و سیراب کرنے والی اور سبزہ اگانے والی ہو، تاکہ جو کھیتیاں گئی گزری ہو گئی ہیں دوبارہ اگائیں، اور جو زمینیں مردہ ہو گئی ہیں وہ زندہ ہو جائیں۔ تروي بها القيعان وتسيل البطنان وتستورق الأشجار وترخص الأسعار إنك على ما تشاء قدير۔ یہ سیرابی فائدہ مند اور بے پناہ پھلوں والی ہو، جس سے ہموار زمینیں سیراب ہو جائیں اور وادیاں بہہ نکلیں، درختوں میں پتے نکل آئیں اور بازار کی قیمتیں نیچے آ جائیں، کہ تو ہر شے پر قادر ہے۔